الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ رب کریم میں قبول فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری فضیلتیں، واقعات ہمیں درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 کے پیج نمبر 122 پر ایک بڑی خوبصورت یوں سمجھیے کہ واقعے کو نقل کیا کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہو گیا، اتنا بڑا مرتبہ مجھے کیوں عطا کیا گیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ یعنی اب ثواب نظر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد نیت کر لیں، یا تو پہلے نیت کر لیں یا بعد میں نیت کر لیں کہ یہ جو درود پاک کا مجھے ثواب ملے گا یہ ثواب بھی میں نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ اس کا ثواب بھی میرے آقا کو پہنچا دے، تو گویا اس کی پھر فضیلت جو ہے وہ اور ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال درود پاک کی تو کیا ہی بات ہے، جتنا پڑھیں برکت ہی برکت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم بہت سارے معاملات میں بیزی رہتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے میں بعض اوقات چوک جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنے پورے دن کے شیڈیول کو دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، مگر ہم پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تو بہرحال آج یوں سمجھیے کہ عاشورے کے بعد یہ پہلا دن ہمارا گزرا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نئے سال کی، نیو ایئر کی نیو ریولوشن، نیا سال ہو تو کچھ نیا طے کرنا چاہیے۔ تو اسلامک نیو ایئر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اب جو سال ہمارے پاس آیا ہے اور اب بقیہ زندگی ہے اس کے لیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ جو ہمارے بیان کا موضوع ہے کہ کربلا کا انسیڈنٹ، عظیم و شان یہ واقعہ، عبرتناک واقعہ، جب بھی سنتے ہیں دل غمزدہ ہو جاتا ہے، عقلیں بھی حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بھی ظلم کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے نارملی جتنے واقعات کربلا کے سنے کہ امام حسین کی شہادت تک ہم نے سنا، کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا۔ کربلا کا جو واقعہ ہے یا اس واقعے کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے والوں کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا، اور پھر اس پورے واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن اور سبق کیا ملتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس پورے واقعے کے بعد تبدیلی کیا لانی ہے، یہ آج ہمارے بیان کا ٹاپک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیے گئے، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک
امام حسین اور ان کے قافلے والوں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سراپا کرامت ہیں۔ شاید بہت سے کو یہ نہیں پتا کہ امام حسین کی ولادت بھی کرامت تھی۔ آپ کی ولادت 6 ماہ کے حمل سے ہوئی ہے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے شکم میں آپ اونلی 6 منتھ رہے تھے۔ دنیا میں صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جو 6 منتھ کی پریگننسی کے بعد پیدا ہوئے اور حیات بھی رہے، وہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو گویا امام حسین کی پیدائش بھی کرامت تھی، لیکن جب یہ معرکہ ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو جب شہید کر دیا گیا، سر انور کو جسم سے الگ کر دیا گیا، تو اب کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ سر سے ہی آپ کے سر انور سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ پہلی کرامت کا ظہور یہ ہوا کہ جب آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو آپ کے سر سے تلاوت قرآن کی آواز آنا شروع ہو گئی، آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور سر انور تلاوت قرآن کرتا تھا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزے پر جو تلاوت کی ہے، یہ بھی ہم سب کے لیے میسج ہے کہ جسم سے سر جدا ہو گیا مگر شوق تلاوت جدا نہیں ہوا۔ مگر آج اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہلانے والے، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بتانے والے، ان کی نیاز بنانے والوں سے میرا سوال ہے، بہت اچھی بات ہے، منقبت بھی پڑھنی چاہیے، نیاز بھی بنانی چاہیے، شربت بھی بانٹنا چاہیے، دیٹس گریٹ، لیکن کیا یہی امام حسین سے محبت ہے؟ وہ تو سر جسم سے الگ ہو جائے تو تلاوت نہ چھوڑیں، اور ہم میں سے بہت بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، تلاوت کی ایبلٹی نہیں ہے۔ اب بتائیے نا، یہ کیسی اہل بیت کی غلامی ہے؟ بہرحال اب سر انور جب خولی بن یزید، یہ مردود وہی ہے کہ جس نے نبی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے تن سے جدا کیا، شمر اور خولی یہ وہی بدبخت ہے۔ اب جب خولی یہ سر انور لے کر گورنر ہاؤس پہنچا ابن زیاد کو پیش کرنے کے لیے، تو گورنر ہاؤس کا ڈور جو تھا، دروازہ بند ہو گیا تھا، تو یہ اپنے گھر لے آیا سر انور کو، اور اپنی زوجہ، اس کی زوجہ کا نام تھا نوار، اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ اے نوار، دیکھ تیرے لیے میں کتنی بڑی دولت لایا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو بے ادبی سے زمین پر رکھا اور اس پہ برتن الٹ دیا۔ وہ عورت عاشق اہل بیت تھی، کہتی ہے بدبخت، لوگ مال و زر لاتے ہیں، تو نبی کے نواسے کا سر لایا ہے، آج کے بعد میں نے تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچھونے سے اٹھی اور سر انور کے پاس تعظیم کے ساتھ بیٹھ گئی، اور پھر اس کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان سے مسلسل اس برتن پر برس رہا تھا اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو خولی بن یزید یہ سر انور لے کر ابن زیاد کے دربار میں لے گیا۔ اللہ اکبر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا سر انور پر بھی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جو ہے، اس سے مزید کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا، یہ سنتے جائیے کہ آپ کے سر انور کو جب لے جایا جا رہا تھا تو قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جو کرسچنز لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، تو ایک نصرانی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یزیدی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے سر کو لے کر جا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہیں پڑاؤ ڈالا، تو اس نصرانی نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا ایک رات کے لیے مجھے سر دے سکتے ہو، میں اس کے بدلے تمہیں 10,000 اشرفیہ دوں گا۔ پہلے ہی لالچی لوگ تھے، پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا تھا۔ انہوں نے سر انور کو اس نصرانی کے سپرد کر دیا، اس نصرانی نے عطر لگایا، خوشبو لگائی، تعظیم کی جگہ پر سر انور کو رکھا، ساری رات اس سر انور کے پاس ادب کے ساتھ بیٹھا رہا، رو رو کر رات گزاری، صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔
اور پھر اپنی ساری دولت، اپنا یہ جو گرجا گھر وغیرہ تھا سب خیر آباد کیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ گویا سر انور سے برکتوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ ایمان والے دیکھتے تھے یا پاکیزہ دل والے دیکھتے تھے تو ان کے دل جگمگا اٹھتے تھے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی تھی ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تو ایسا ہی تھا کہ پیارے آقا کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھتا تھا تو صحابی بن جاتا تھا، لیکن اگر کسی کے دل پر ہی مہر تھی تو ابو جہل نے بھی تو دیکھا تھا، مکے کے کافروں نے بھی تو دیکھا تھا، مگر ان کے دلوں پر مہر تھی۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو پھر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس بدبخت نے وہاں بھی بڑی بدتمیزی کی، بے ادبی کی، مگر اس کے بعد اب سوال یہ ہے، there is a question، کہ اتنا بڑا ظلم یہ ہو کیسے گیا؟ کیا کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے؟ ایک کوشچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، یہ اذان بھی دیتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، مگر یہ کیسے اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے؟ تو اب اس کا جواب جو ہے نا وہ بڑا ہی یوں سمجھیے کہ ہم سب کے لیے ڈرا دینے والا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ذرا نیچے کریں، آرام سے۔ جی، اس کا جواب جو ہے وہ بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے ہی نواسے کو شہید کر دے، انہی کے خاندان کے لوگوں کو پیاسا رکھے۔ ذرا غور کریں نا، ظلم بھی کیسا تھا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عمر ہی 6 منتھ تھی، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر بھی تیر چلایا گیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جوان ایسے کہ نبی پاک کا شبیہ نظر آتی تھی، انہیں بھی شہید کیا گیا۔ اس قدر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزن کیا تھا؟ تھوڑا ریزن تلاش کرتے ہیں تو ریزن یہ ملتا ہے کہ ان کو لالچ دی گئی تھی۔ یزیدیوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ معاذ اللہ انہیں شہید کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ تو تمہیں گورنری دی جائے گی، تمہیں پیسے دیے جائیں گے، تمہیں یہ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لالچ آ جائے نا تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے بھیڑیے، اب ذرا سمجھیے گا، ہنگری ولف، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں۔ اب بھیڑیے بھی بھوکے ہوں اور بکریاں پورا ریوڑ ہو تو کتنی چیڑ پھاڑ کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں پر چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے۔ یعنی انسان کو جب مال کا لالچ ہو جائے نا، جب مرتبے کا، اقتدار کا لالچ آ جائے، پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ ہم یزیدیوں کی جب بھی بات کرتے ہیں ان پر لعنت ملامت کرتے ہیں، اور واقعی کرنی چاہیے، وہ بڑے گناہ گار ہیں، اور ان کو تو پتہ چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جو ان کی سزا ہوگی۔ لیکن ہم اپنے بارے میں سیٹسفائی نہ ہو جائیں کہ جناب انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا، ہم تو بہت ٹھیک ہے، ہم تو اچھے ہیں۔ لیکن جب لالچ آنکھوں پر آتی ہے نا، انسان پر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر وہ کچھ کر گزرتا ہے۔ اور آج کی کچھ ایگزامپلز بھی آپ کو دوں گا کہ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لالچ میں۔ ایک اور جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، حضرت سیدنا حسن بصری راوی ہیں، مرسلن مروی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو یہ پہلا لیسن آج کے بیان کا لے کے جائیے گا، یہ دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی نا تو پھر مارے جائیں گے۔ پھر وہ غلطیاں انسان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بندہ سوچتا رہ جاتا ہے۔ اب آج کے دور کی ذرا بات کر لیں کہ آج کے دور میں ملاوٹ نہیں کرتے چند سکوں کے لیے لوگ، تھوڑے پیسے ہی ہے نا، مگر ان چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں جن سے بندے کی جان جا سکتی ہے۔ دوائیوں میں ملاوٹ، یہ چند سکوں کی خاطر بندہ سوچتا نہیں کہ دوائی کھانا بیمار کھا رہا ہے، اور میں نے ملاوٹ کروں گا تو وہ مر جائے گا۔
تو کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ لالچ ہی تو یزیدی طریقہ ہے نا. لوگ کہتے ہیں جناب حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے. تو لالچ کرنے والا خود غور کر لے کہ میں حسینی طریقے پر لائف گزار رہا ہوں یا یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں. اب آئیے آگے, کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ. اچھا, اس کے بعد جب ہوس انسان پر حاوی ہوتی ہے, ایک ہے گناہ کی لالچ, دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشات کی لالچ, جب اس کی ہرس آتی ہے تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. کیا ہم نے نہیں سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے واقعات ہوتے ہیں, کہ زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے. جب ہم ایسی نیوز پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی انسان نے یہ کام کیا یا حیوان نے کیا, مگر کبھی کبھی جب سنتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی تھا, مسلمان بھی تھا, تو یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آنکھوں پر پردہ آیا, ایک گناہ کرنے کی لالچ ایسی اسے آ گئی. تو مجھے اور آپ کو ڈرنا ہے یزیدیوں کے اس انجام سے اور ان کے اس اقدام سے. مجھے اور آپ کو ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کرنی ہے, معافی مانگنی ہے کہ مولا کبھی میری زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ مجھ پر لالچ ایسا گھیرا ڈال دے کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ پھر اس کے بعد منہ دکھانے لائق نہ رہوں, تیرے غضب کو دعوت دینے والا نہ بن جاؤں. بڑے بڑے میں کیا مذہبی حلیہ اور کیا غیر مذہبی حلیہ, یہاں ماشاءاللہ بہت سارے مذہبی وضاقتہ والے لوگ بیٹھے, کسی کو بھی سیٹسفائی نہیں ہونا ہے کہ جناب بس اب میں نیک بن گیا تو اب نیک ہی رہوں گا. بڑوں کو شیطان نے بہکایا ہے اور وہاں لا کے مارا ہے, وہاں جا کے پھنسایا ہے کہ بندہ سوچے تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے. صرف ایک ایگزامپل دوں گا, ورنہ ایگزامپلز تو بہت ساری ہیں. بلم بن باعورہ, یہ وہ شخص تھا جس کو اس اسم اعظم کا علم تھا. یہ زمین پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا تھا اور یہ دعا کرتا, ہر دعا قبول ہوتی, مستجاب الدعوات تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پیسوں کا لالچ دے کر بنی اسرائیل کے لوگ آئے. دیٹ از گریڈ, یہ ہے لالچ, سمجھو اس بات کو. یہ انسان کو, بڑے بڑے نیک پارسا آدمی کو برباد کر دیتی ہے, اور جو پہلے ہی لالچ میں مبتلا ہے اس کا تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا. لوگ آئے, کہا اے بلم بن باعورہ تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں, تجھے اتنا مال دیں گے, کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دے. وہ کہتا اللہ کے بندو تم مجھ سے اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروانے آئے ہو. تھوڑا مال اور بڑھا دیا, تھوڑا مال اور بڑھا دیا, تھوڑی اور مراعات اور پیکج بڑھتا گیا, آخر کار پردہ آتا گیا. اس بدبخت نے ہاتھ اٹھائے, سمجھا میں خدا کے نبی کے خلاف بد دعا کروں گا اور کامیاب ہوں گا. ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی, جو حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرتا زبان سے اپنے ہی خلاف وہ دعا نکلتی تھی. زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا اور آخر کیا ہوا؟ اس کی زبان لٹک گئی اور بے ایمان ہو کر مرا. ایمان بھی نہیں بچا, صرف عبادتیں نہیں گئیں, کفر کی موت مرا. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ بلم بن باعورہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا, اور اصحاب کہف کا وہ جو کتا ہے وہ بلم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, لیکن ہم سب کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے. بعض اوقات چند نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, صدقہ خیرات کر کے, حج کر کے ہم بڑے سیٹسفائی فیل کرتے ہیں کہ جناب میں تو بڑی پرفیکٹ لائن پہ ہوں, بہت سچ بولتا ہوں. اچھی بات ہے, شکر بھی ادا کریں مگر ساتھ ڈرتے بھی رہیں, اللہ کی مدد بھی مانگتے رہیں. یا اللہ جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں, میرا کچھ نہیں, اور بچائی رکھنا بھی تیرا ہی کام ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا معنی پڑھا ہے کبھی کہ کوئی نیکی, کوئی بھلائی اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے, یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اسی کی مدد سے کوئی بندہ نیکی کر سکتا ہے. بہرحال ان ظالموں نے تو ظلم کر دیا. بڑے پلان تھے ان کے کہ راستے کی یہ دیوار ہٹ جائے گی, اس کے بعد تو ہم ہوں گے اور حکومتیں ہوں گی, ہم تو پوری دنیا پر پھر راج کریں گے, کون ہمارے آگے سر اٹھائے گا. جب نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو ہی شہید کر دیا تو پھر تو ہم سے ٹکر لینے والا تو بچے گا ہی کوئی نہیں نا. مگر مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ان لوگوں کا وہ حال ہوا, وہ عبرتناک حال ہوا
کہ جس کے بارے میں آج پڑھیں تو جس کو کہنا کہ اندر سے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ان ظالموں کا حال ہی یہ ہونا چاہیے تھا جو نواسہ رسول کے ساتھ انہوں نے کیا. شاعر لکھتے ہیں ان کے بارے میں، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گورے پہ بھی نہ گور کو تمہاری جا ملی، رسوائے خلق ہو گئے برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی، دنیا پرستوں دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانت تمہیں ایک ذرا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو سزا ملنی ہے انہیں. بہرحال یزید سب سے بڑا مجرم، اس یزید کی جو موت ہوئی اس کو کتنی دیر تک اقتدار ملا؟ 3 ایئرز. 3 سال کے بعد اس کو 39 ایئرز کی ایج میں اسی کی کسی محبوبہ نے زہر دے کر پتھر مار کر ویرانے میں ہلاک کر دیا، اور اتنے دن تک اس کی لاش وہاں رہی کہ کیڑے کھاتے رہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلی کہ یزید گیا کدھر ہے. اور پھر جا کے جب اس کی لاش ملی تو اس کا ویسے ہی برا حال ہو چکا تھا. ابن زیاد، یہ یزید کے بعد سب سے بڑا مجرم یہ تھا جو کوفہ کا گورنر تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو بھی اور اس کے ساتھ ہزاروں کوفیوں کو مختار ثقفی نے آرڈر دیا کہ جتنے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اور ان کی شہادت میں شریک تھے سب کو ہلاک کیا جائے. کسی کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، کسی کا گلا کاٹا گیا اور ان سب کو مار دیا گیا. ابن زیاد کے ساتھ تو ایسا ہوا، ذرا سوچئے، ٹھیک 6 سال بعد 10 محرم الحرام ہی کو وہی دن تھا، اس کو بے ذلت کے ساتھ مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر پھر کوفہ کے اسی محل میں لایا گیا جہاں امام حسین کا سر انور لایا گیا تھا، وہیں لایا گیا. امام حسین کے سر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور جب کوفہ کے صدارتی محل میں ابن زیاد کا سر لایا گیا تو شور مچ گیا کہ دیکھو کیا آیا ہے، کیا آیا ہے. اور دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ آیا جو کبھی ابن زیاد کے نتھنے میں داخل ہوتا، کبھی اس کی آنکھوں میں، کبھی اس کے چہرے میں، اور اس شخص کو اس ذلت کے ساتھ موت ملی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. ظالم سمجھتا ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرے پاس بڑا پاور ہے. 22,000 لوگ تھے نا اس کے پاس، تو سامنے تو 72 کا قافلہ تھا. ذرا سوچو کہ ظالم بظاہر جیت بھی جائے تو بھی ہار اسی کا مقدر بنتی ہے. یہاں بھی ایک میسج دینا چاہوں گا. ماشاءاللہ یہاں کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو بڑا مقام بھی دیا ہے. جب انسان کے ساتھ مقام ہوتا ہے نا تو ساتھ ساتھ شیطان اس کے دل میں تکبر بھی ڈال دیتا ہے، اس کو یہ زوم ڈال دیتا ہے کہ تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ چھوٹے آدمی ہوتے ہیں، غریب لوگ، تیرا کیا بگاڑیں گے، جو کرنا ہے کر لو. لوگوں کے ساتھ جب گارڈز ہوں، دوست یار ہوں، کوئی عہدہ ساتھ لگا ہوا ہو تو وہ کہتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھیے گا، غریب آدمی آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، مظلوم شاید آپ تک پہنچ بھی نہیں سکے گا، مگر اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دل سے پکارتا ہے نا تو وہ عرش تک جاتی ہے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ہو جائے پھر ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے. پھر ایسا بدلہ لیا جاتا ہے اللہ کی قدرت کی طرف سے کہ پھر ظالم کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی. جب وہاں سے رسی کھینچی جاتی ہے نا پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ ہمیشہ مظلوم کی ہائے سے ڈرنا. کوئی بات نہیں یار، ہوتا ہے، چلتا ہے، میں نے ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، جھاڑ دیا تو کیا ہوا، 2-4 گالیاں نکال دی تو کیا ہوا، 2-4 تھپڑی لگائے تھے نا، چھوٹا آدمی ہے، مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے اگر کسی کا دل توڑا ہے نا تو جب اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو تمہیں جگہ نہیں ملنی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ کئی بار سنایا ہے کہ زندگی میں دعائیں لے کر جیو، ہائے لے کر مت جینا.
ورنہ ہائے بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک بار ایک سرکاری اہلکار تھا، کہیں فش مارکیٹ میں گیا اور اس نے وہاں سے ایک مچھلی خریدی، بڑی فریش فش تھی، اس نے مچھلی خریدی، مچھلی اس وقت بھی پھڑک رہی تھی۔ تو مچھلی والے نے کہا کہ صاحب 200 روپے کی ہے۔ کہتا کبھی ہم نے بھی پیسے دیے ہیں؟ مچھلی لی اور لے کر چلتا بنا۔ وہ غریب آدمی چیختا رہ گیا، صاحب میری بچوں کی روزی، مجھے پیسے دو میرے۔ کہتا جاؤ ادھر سے، نہیں دیتے پیسے۔ اس کے پاس سرکاری اہلکار تھا، کرو فر تھا، پراؤڈ تھا، وہ غریب آدمی روتا رہ گیا۔ یہ مچھلی لے کر آیا، بیوی کو کہا چلو فریش مچھلی لائے ہوں پکاؤ۔ اچھا راستے میں ہوا یہ کہ وہ مچھلی فریش بہت تھی، سرکاری اہلکار کے انگوٹھے پہ اس نے کاٹ لیا۔ نارمل سی بات سمجھی، مچھلی کٹ کر لیتی ہے۔ گھر آیا، بیوی کو فش پکانے کے لیے دی، مگر تھوڑی دیر بعد اسے فیل ہوا کہ انگوٹھا جو ہے وہ لال ہونے لگ گیا ہے اور درد بھی ہو رہا ہے۔ برابر میں قریبی ایک دوست ڈاکٹر تھا، بیوی کو کہا آپ ڈنر ریڈی کرو، میں ذرا ہو کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا دیکھیں یہ انگوٹھے کو کیا ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ پوائزن ہو گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو، اگر یہ انگوٹھا نہ کاٹا تو یہ پورے ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو انجیکشن لگائیں، کوئی دوائی دیں، ڈائریکٹ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے یہ کون سا پوائزن ہے، فوراً ڈیسائیڈ کرو۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ کہتا ٹھیک ہے پھر آپ کہہ رہے ہو تو کاٹ دو، ورنہ ابھی نہیں کٹواؤ گے تو پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ انگوٹھا کٹوایا، روتا ہوا گھر آیا، بیوی کو بتایا کہ دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے۔ بہرحال آخر کار فش بھی نہیں کھائی، کا کھانے کا دل ہی نہیں، اتنی بڑی تکلیف ہو گئی۔ بستر پر لیٹا، تھوڑی دیر ہوئی تو پورا ہاتھ لال ہونا شروع ہو گیا، سوجنا شروع ہو گیا، درد بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس پھر گیا، کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کاٹ لو باقی کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھو یہ پورے ہاتھ کو کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بڑا خطرناک پوائزن ہے، انفارچونیٹلی یہ تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو، یہ کلائی کاٹ لو ورنہ یہ پورے بازو میں پھیل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کلائی کٹوائی، واپس گھر آیا، بے چین بے کل، رات دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ آدھی رات ہوئی تو یہ ہاتھ بھی سوجنا شروع ہو گیا، پورا ہاتھ ریڈ، پورا ہاتھ تکلیف میں۔ اب اس کا ایک دوست تھا، وہ دیکھ رہا تھا اسے، وہ کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، آج کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا تمہارے ساتھ، کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہوا؟ کہتا ہے ہاں ایک بات تو ہوئی ہے۔ کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا بات یہ ہوئی ہے کہ آج مچھیرے سے مچھلی لے کر آیا، اس کے پیسے نہیں دیے، وہ غریب چیختا رہ گیا، میں اس کی مچھلی چھین کر آ گیا۔ اس کے دوست بڑا عقل مند تھا، کہتا ہے ڈاکٹر چھوڑو، مچھیرے کو ڈھونڈو، اگر اس نے معاف نہ کیا تو ایک ایک کر کے تمہارا سارا جسم کٹ جائے گا۔ دونوں دوست رات دیر سے مچھیروں کی کالونی میں پہنچے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مچھیرے کے دروازے پر پہنچے، اس کا دروازہ نوک کیا، وہ بیچارہ نیند سے باہر نکلا، یہ بندہ اس کے قدموں میں گر گیا، کہتا مجھے معاف کر دو، آج میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، تمہاری مچھلی چھین کر چلا گیا تھا۔ غریب آدمی کا دل ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، کہتا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب جو دوست تھا نا، اس نے مچھیرے سے سوال کیا، یہ میرے بیان کا جو اس وقت میں ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں اس کا مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، سمجھیے گا۔ اس دوست نے اس فشر مین سے پوچھا تم سے مچھلی لے کر گیا تھا، تم نے کوئی دعا کی تھی کیا؟ مچھیرا کہتا ہے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا اللہ یہ بندہ میرے بچوں کی روزی مجھ سے چھین کر چلا گیا ہے، میں کمزور، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مگر میرے مالک تو طاقت والا ہے، تو نے میرا بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دل سے جب کسی ظالم کے لیے بد دعا نکلتی ہے نا، پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ میں یہاں بہت سارے ویل آف لوگ رہتے ہیں، میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار بڑا بزنس سیٹ تھا، آہستہ آہستہ بزنس کولیپس ہوتا نظر آ رہا ہے، کام خراب ہوتا نظر آ رہا ہے، پوری فیملی میں بڑی خوشیاں تھیں، بھائی بہن بچے سب بڑے انجوائے کر رہے تھے لائف کو، سب محبتوں سے رہ رہے تھے، اور آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، دوریاں شروع ہو گئی ہیں، کچھ پرابلم ہے، فیملی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کبھی لگے نا یار صحت بہت اچھی تھی، ایوری تھنگ از اوکے، مگر اچانک ایک ایک کر کے صحت میں بھی پرابلم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جب زندگی آپ کو ہلتی بھی نظر آئے نا
تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی ہے، کسی کو چھیڑ تو نہیں دیا ہے۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی کے ولی ہونے کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ کبھی رکشے والا بھی ہو سکتا ہے ولی ہو، ٹھیلے والا بھی اللہ کا دوست ہو، کیا پتا جس سے گوشت خریدتا ہوں وہ بھی دوست ہو، میرا ڈرائیور بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ رکھتا ہو، میرے آفس پر کام کرنے والا، مجھے چائے پیش کرنے والا، میری سی ایم ٹی کرنے والا۔ جب دل چاہتا ہے گالی نکالتے ہو، جب دل چاہتا ہے کسی کو جھاڑ دیتے ہو، جب دل چاہتا ہے کسی کو ڈانٹ دیتے ہو، سوچتے نہیں کہ دل وہ بھی رکھتا ہے۔ اگر اس کی دل سے ہائی نکل گئی نا تو پھر وہ کچھ ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یزیدی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، تہس نہس، ہاتھ پیر سر سب کاٹ دیے گئے، اتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ ٹھیک ہے یہ واقعہ تو کئی بار سنا، مگر کہیں ہم بھی تو ظلم کہیں نہ کہیں نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ظلم کر رہے ہو تو یہ حسینی طریقہ نہیں، یہ یزیدی طریقہ ہے۔ لائف گزارو حسینی طریقے پر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں پنجتن کا غلام ہوں اور بندوں پر ظلم کرتا ہوں؟ اور ظلم صرف قتل کرنا نہیں ہے، اور وہ کتابوں میں لکھا نا کہ تلوار کا ایک وار، تلوار کا وار جو ہے وہ تو بھر جاتا ہے، سی جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، مگر زبان کا وار جو ہے وہ نہیں بھرتا ہے، وہ دل کرچی کرچی کر دیتا ہے۔ تو زبان سے تو نہ جانے کتنے ظلم روز کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر واقعی پنجتن کی غلامی ہے تو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میں کسی پر ظلم کرنے والا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے کسی ملازم یا آپ کے کسی امپلائی یا آپ کے کسی رشتہ دار، کسی غریب آدمی پر آپ نے اس کو جھاڑا ڈانٹا ظلم کیا ہے تو آج معافی مانگ لو، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے کوسچن کیا، بڑا کمال کا سوال تھا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ نبی پاک نے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے؟ آپ سے بھی اگر میں یہ سوال کر لوں تو شاید آپ بھی وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ نیکیاں پہاڑ جتنی پھر بھی مفلس ہے۔ آگے سنیے، حج بھی ہوگا، عمرے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، کلیم کریں گے یا اللہ اس بندے نے ہم پر ظلم کیا تھا، کہا دنیا میں نہیں بگاڑ سکے ہم اس کا، اب تو انصاف دلا۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ کوئی اس کا حج لے جائے گا، اس ظلم کے بدلے کوئی اس کے روزے لے جائے گا، کوئی اس کی نمازیں لے جائے گا، کوئی اس کی عبادتیں لے جائے گا، یہاں تک کہ اتنے بندوں کو ستایا ہوگا کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی بندے بچ جائیں گے۔ اب پتہ کیا ہوگا؟ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، اب ان بندوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے جن پر ظلم کیا ہوگا نا، اور آخرکار اعلان ہوگا یہ وہ مفلس بندہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا مگر اب جہنم میں جا رہا ہے۔ تو میں نے شروع میں جو بات کی تھی کہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادتیں بہت اچھی بات ہے، لیکن حقوق العباد، بندوں کے ساتھ تعلق یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ نمازیں ضرور پڑھنی ہیں، روزے ضرور رکھنے ہیں، بڑی اچھی بات ہے صدقہ و خیرات کرنا، مگر لائف میں کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ یہ واقعہ کربلا کا درس ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور اب اس واقعے کا ایک بڑا ہی عجیب ٹرننگ پوائنٹ کہ یہ مختار ثقفی، اس نے کام تو بڑا کمال کا کیا کہ سارے یزیدیوں کو، جن جن لوگوں نے امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا تھا، ظلم کیا تھا، چن چن کر مروایا۔ پر کیسی بدبختی آئی کہ اس نے آخر میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیا اور یہ بھی بے ایمان موت مرا۔ یہ کہتا تھا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اتنا محب اہل بیت اور اس کا خاتمہ ایسے ہوا،
تو یہ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ بلم بن باعورہ کا حال کیا تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اور روایتوں کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دین کا کام کسی فاجر سے بھی لے سکتا ہے, وہ لے لیتا ہے. تو اب یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کرنی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اور لائف. سمجھیے گا, میری اور آپ کی زندگی میں سب سے پریشس, سب سے قیمتی, سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے ساری قیمتی چیزوں کی حفاظت کی فکر ہے. بارشیں ہو رہی ہیں تو کوئی اپنی دکان کی فکر کر رہا ہے, کوئی اپنی گاڑی کی فکر کر رہا ہے, کوئی جناب کسی طرح سے کیا بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن ہم میں سے کون ہے جس نے آج پورے دن میں یا پورے ہفتے میں اللہ سے یہ دعا کی ہو, یا اللہ میرا ایمان بچائی رکھی ہو, میرا ایمان کہیں مجھ سے نہ چھن جائے. اصل میں بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ایمان بس ایک بار مل گیا, اب تو ٹھیک ہے مسلمان ہوں تو اب مسلمان ہی مروں گا نا. اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کے اس اجتماع میں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرما اور ہمیں ایمان کے ساتھ ہی موت عطا فرما. لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے کہ جو مسلمان پیدا ہوا وہ مسلمان ہی مرے گا. ایک حدیث پاک ہے, ایک حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے نا, ایک کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث پاک ہے, انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ایمان والا نہیں ہے. جتنے روزے رکھے, جتنی نمازیں پڑھی, جتنے سجدے کیے, جتنے صدقے کیے, سب ختم, ڈیمولش, فنش, نل اینڈ وائڈ. اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے, اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان پر مرنا یہ بہت ضروری ہے, ایمان بچا کے رکھنا. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا مزید بزرگوں کا کیا انداز تھا. سیدی غوث اعظم, پیران پیر دستگیر, کتنا بڑا نام ہے. شیخ عبد القادر جیلانی, آپ ولیوں کے سردار ہیں نا. آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا. آپ کا بڑا تاریخی جملہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان آئے گا. شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت یہ کہہ رہی ہے. اور ہم میں سے کسی کو ٹینشن ہے یار میری گاڑی باہر کھڑی ہے کہیں پانی نہ لگ جائے, میرا موبائل, قیمتی موبائل جیب میں ہو تو اجتماع میں بھی لوگ بار بار ہاتھ جیب پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ہاں موجود ہے, فکر نہیں ہے. 2 4 5 10 لاکھ کی چیز کی ٹینشن ہے, جس چیز سے میں برباد ہو سکتا ہوں اگر وہ مجھ سے چھین لی جائے, اس کی کوئی ٹینشن نہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی ہی ڈرانے والی بات لکھتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو یا ایمان کی حفاظت کا خوف نہ ہو, ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. یہ نعمت ہے نا اللہ کی. آپ اس نعمت کی کتنی قدر کر رہے ہیں, کتنا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کتنی دعائیں کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی ہستی کہ جن کے صدقے مجھے ہے, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. مگر نبی پاک کی دعا کیا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ نبی پاک کا انداز ہے. اور ہم غلامان مصطفیٰ گناہگار, ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ ایمان کے لیے ہم کبھی دعا کریں, خدا را اس کی فکر کریں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ مسلمان ہونے کے بعد ایمان کیسے چھن جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں. پہلے ایک اور حدیث پاک سنیے تاکہ یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے کہ اولاد آدم 4 قسم کی کیٹیگریز پر, 4 طبقات پر پیدا کی گئی ہے. نمبر 1, کچھ لوگ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, غیر مسلموں والی ہی زندگی گزاری اور ان کا بے ایمان یعنی غیر مسلموں والے ایمان پر ہی یعنی کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. ایسی بہت بڑی تعداد ہے, بلینز لوگ ہیں, مختلف مذہبوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں اسی طرح مر جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان فرمائی کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مسلمان ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے, ایمان والی زندگی گزاری اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا.
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کیٹیگری میں ہمیں شامل فرما دیں. ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا, اب تک ایمان بھی ہے, اللہ بس مرتے دم تک ایمان ہمارے ساتھ سلامت رہے. مگر تیسری کیٹیگری سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کفر والے گھر میں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, مگر خاتمہ ان کا ایمان پر ہوتا ہے. ایسے خوش نصیب بھی آپ کے سامنے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے, دا موسٹ گروئنگ ریلیجن, سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا, یہ تھرڈ کیٹیگری والے لوگ ہیں کہ کفر کے گھر میں پیدا ہوئے, زندگی بھی کفر والی گزاری ہے, مگر اللہ کرم فرماتا ہے مرنے سے پہلے انہیں کلمہ پڑھنے کی, ایمان لانے کی توفیق مل جاتی ہے. چوتھی کیٹیگری وہ بڑی ڈرانے والی ہے. یہ ہے سمجھنے والی بات کہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کچھ لوگ ایمان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ساری زندگی اسلام والی گزاری, مگر خاتمہ ان کا کفر پر ہوتا ہے. اٹس ناٹ ون وے ٹریفک کہ جناب لوگ مسلمان ہوئی جا رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. مسلمان بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. یہ ہے مجھے اور آپ کو سمجھنے والی بات. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ ہاں, یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی کثرت. جو شخص کنٹینیو گناہ کرتا ہے نا, مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک بلیک ڈاٹ, تھرڈ گناہ تھرڈ بلیک ڈاٹ. وہ کبھی کبھی اسموکنگ کرنے والوں کے لیے ایک ایڈورٹائزمنٹ یا کلپ نظر آتا تھا کہ دیکھو ایک سگریٹ پی تو ایک ڈاٹ لگ گیا, دو پی, اتنی ساری پی کہ پورا پھیپڑا ہی کالا ہو گیا. سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ایک گناہ ایک کالا نقطہ. اتنے گناہ کر لیتا ہے انسان کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ اللہ رسول کی بات کرو مذاق اڑانا شروع کر دیں گے, نماز کی بات کرو بات ہی نہیں سنیں گے, دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. فرمایا کہ اب شیطان جو ہے مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیتا ہے. تو گناہ کی کثرت یہ ایک سبب ہے ایمان کے چھن جانے کا. سیکنڈ ریزن جو بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے زبان کی بد احتیاطی. جس کے منہ میں جو آتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اللہ یہ فرماتا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے تمہیں پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. بس دوستوں میں بیٹھے اور قرآن و حدیث پہ بحث شروع کر دینی ہے. ایک الف بے نہیں آتا اور اپنی طرف سے کبھی اللہ رسول کا نام لے کر باتیں کر رہے, سوچتے نہیں کہ بول کیا رہے ہیں. آپ قرآن میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتے. اگر جو چیز قرآن میں نہیں اس کو قرآن میں شامل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ آپ قرآن میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ مفتی ہیں, آپ عالم ہیں, آپ مفسر ہیں, آپ ہیں کون؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. کبھی اللہ کے بارے میں, کبھی فرشتوں کے بارے میں, کبھی دوزخ کے بارے میں, کبھی جنت کے بارے میں مذاق اڑائی جا رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دوستوں کی گیدرنگ میں اب آج کل چٹکلے بن گئے, کامیڈی شو کلپس آتے ہیں اور اس میں جناب جس کی جو مرضی ہے مذاق اڑا رہا ہے, جہنم کا, جنت کا, فرشتوں کا, اور لوگ ہنس رہے ہیں. یہ وہ بے ادبیاں ہیں, یہ وہ گستاخیاں ہیں کہ بعض اوقات بندے کو ایمان سے خارج کر بیٹھتی ہیں. سوچئے یہ جگہ زبان چلانے کی نہیں ہے. وی آر مسلمز, وی ہیو باؤنڈری. ہماری کوئی باؤنڈری ہے, ہم اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکل سکتے. ہماری اوقات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. اچھا ایسی باتیں جب ہم کرتے ہیں نا, میرے پاس تو پوری ایگزامپلز ہیں, میں بیان کو بہت طویل نہیں کرنا چاہتا. میں ایمان کے حوالے سے آپ کو ایک بک ریفر کروں گا اور وہ بک ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. جو مجھے لائیو سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے لیے بھی, جو بعد میں مدری چینل پر مجھے سنیں ان کے لیے بھی, یہ بک ہر مسلمان کو پڑھنا ضروری ہے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. علماء فرماتے ہیں کہ پچھلے 1400 سالوں میں اس موضوع پر اتنی وضاحت کے ساتھ اردو زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی ہے, اور اس کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. پلیز ایک بار پڑھ کر تو دیکھیں آپ اس کتاب کو, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم باتوں باتوں میں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. اوپر اللہ نیچے تم, مثال دے رہا ہوں, ایک جملہ ہے, اوپر والا دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کفر ہے. ہم تو بچوں کو بھی سکھاتے بیٹا اللہ کہاں ہے, وہ بچے بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. علم ہی نہیں ہے نا, اللہ کے لیے سمت مکان ماننا یہ کفر ہے.
لیکن سیکھا کس نے, معلوم کس نے کیا؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے. اتنی جگہوں پر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے. بہت ساری ایگزامپلز, بلکہ اس کتاب میں تو ان چٹکلوں, ان لطیفوں, ان گانے کے اشعار کا بھی ایگزامپل کے طور پہ سمجھایا کہ دیکھو یہ جو کہتے ہو یہ بندے کو اسلام سے خارج کر سکتی ہے باتیں. لیکن ہم نہیں پڑھتے, ہمیں بہت کچھ پتا ہے لیکن اصل ایمانیات کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے. ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بعض اوقات انسان ایمان سے بھی جاتا ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ, اچھا یہ تو اب گانوں کے اشعار, ایسے تو بہت سارے اشعار ہیں, میں صرف فار ایگزامپل بتا رہا ہوں. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کوئی ایسا شعر ہے کہ پوجا کروں یا سجدہ کروں. اب اپنے محبوب کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تیری پوجا کروں یا سجدہ کروں, تو یعنی محبوب کو خدا مانا یا پوجا کرنے کے لیے اس کو معبود مانا, تو پھر یہ تو کفر ہے. اور ایسے گانے لوگ گا رہے ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں گنگنا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اب بتائیے, یہی تو وہ سازش ہے شیطان کی کہ کسی طرح لوگوں کا ایمان چھین لیا جائے, اور ہم اس کی سازش میں آ جاتے ہیں کیونکہ لا علمی ہے, علم سے دوری ہے. اچھا یہ تو ہو گئی یہ باتیں. اچھا اب انسان ایک کیفیت میں آتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے, اللہ معاف کرے کسی کے گھر میں جوان موت ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا. یاد رکھیے گا مومن کا امتحان ہے نا. امام حسین کے سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کیا گیا تھا. زبان پر شکوہ آیا, کمپلین آئی, علی اکبر جوان شہید ہوئے, کمپلین آئی. ہر حال میں اللہ کا شکر تھا نا, رب کی رضا پر راضی تھے. ادھر میت ہو جائے تو کتنے کفریہ کلمات زبان پر آتے ہیں لوگوں کے. اللہ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا, میرا ہی جوان بیٹا ملا تھا, اللہ سنتا ہی نہیں ہے میری, استغفر اللہ. یہ سارے کفریہ کلمات ہیں. اللہ کو ظالم کہنا, اللہ کو نہ سننے والا سمجھنا. لیکن یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی ہیں. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کیفیت میں. دیکھیں گھر میں حادثہ ہوا, تکلیف ہے, مگر اس حادثے کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا, یہ تو بہت بڑی تکلیف ہو گئی نا, بہت بڑی مصیبت آ گئی. تو پلیز چاہے خوشی ہو چاہے غم, ہم خوشی میں بھی ایک باؤنڈری کے اندر رہیں. سیلیبریٹ کرنے کا اسلام میں منع نہیں ہے, ہم اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں, کوئی منع نہیں ہے, مگر ایک باؤنڈری ہے نا. ہمارا حال تو ایسا ہے کہ خوشی میں بھی رب کو ناراض کرتے ہیں اور غم میں بھی رب کو ناراض کرتے ہیں. حالانکہ بڑی پیاری روایت میں نے پڑھی کہ مومن کا حال ہی بڑا پیارا ہے. مومن ہر حال میں نفع میں ہوتا ہے. اس کو تکلیف آتی ہے تو صبر کر کے ثواب کماتا ہے, نعمت ملتی ہے تو شکر کر کے ثواب کماتا ہے. یہ ہے مومن کی شان. مگر آج کے مومن, آج کے مسلمان کا حال کیا ہے؟ نعمت ملے تو باؤنڈری سے باہر نکل کر اللہ کو ناراض کرتا ہے. وہ سیلیبریشن کے نام پہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یعنی ہماری سیلیبریشن جب بھی خوشی کی بات آئے گی تو ساتھ ناچ گانا آئے گا, ساتھ میوزک ضرور ہوگا, ساتھ بے پردگی ضرور ہوگی, ساتھ فائر ورک ضرور ہوگا. یعنی ہر وہ کام خوشی میں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ارے عقل تو یہ کہتی ہے کہ رب عطائیں بڑھاتا, میں صدقے بڑھاتا, میں سجدے بڑھاتا, وہ مہربانی کرتا تو میں شکر کرتا. مگر ادھر حال یہ ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, بندہ خطائیں بڑھاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی, پتہ نہیں گھر میں کیا ہو گیا, اتنا زبردست نیا گھر بنایا تھا, اتنی بڑی پارٹی کی تھی, گھر میں مزہ ہی نہیں آتا, پتہ نہیں جب سے گھر گیا ہوں بیمار رہتا ہوں. تم نے اس گھر میں داخل ہوتے وقت شکر کب کیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کروڑوں لوگ بے گھر ہیں, اللہ نے تجھے اتنا اچھا گھر دیا, تو شکر ادا کرتا, صدقے دیتا, سجدے کرتا کہ میرے مالک اتنا پرسکون گھر دیا ہے, اس گھر میں مجھے عافیت بھی دینا اور مجھے جنت میں بھی گھر دینا. اور اللہ کی شان دیکھو, جو شکر ادا کرتا ہے اس کے بارے میں رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. جتنا شکر ادا کرو اور عطا کرتا ہے. ادھر پرابلم یہی ہے, ادھر نعمت ملی, ادھر نافرمانی شروع. بندہ غریب ہوتا ہے, تھوڑے گناہ ہوتے ہیں. جیسے جیسے اللہ مالدار بناتا جاتا ہے, نعمتیں دیتا جاتا ہے, اس کے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. یہ کیا بے وقوفی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہماری خوشی میں بھی رب راضی ہو. یعنی وہ کیسی خوشی ہے اپنے آپ سے پوچھ لو. اب اس پہ آپ خود ہی ساری چیزیں ایڈ کر لیجئے, چاہے وہ برتھ ڈے ہو, چاہے وہ شادی ہو, چاہے وہ جناب نیا گھر ہو, یا جس قسم کی بھی آپ کی سیلیبریشن ہو. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ تو خوشیاں منا رہے ہیں مگر اس خوشی سے آپ کا رب ناراض ہو رہا ہے. خوشی وہ ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میرا رب بھی مجھ سے خوش رہے. اس سے اچھی خوشی کون سی ہوگی؟ اور جب بھی زندگی میں تکلیف آئے نا, آزمائش آئے,
اب مومن کا امتحان ہے. دیکھیں آزمائش کے بغیر کسی کی لائف نہیں گزرے گی, یہ پہلے سے پلان سمجھ لیجئے. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے, اور یہ قرآن نے پہلے ہی وعدہ کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والثمرات. پوری لسٹ اللہ نے دے دی. ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, کن کن چیزوں سے؟ خوف سے, ڈر سے. کبھی ٹینشن ہوتا ہے نا, دشمن کا خوف, ڈاکو کا خوف, دہشت گردوں کا. کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ خوف کی کیفیت سے گزریں گے. خوف, جوع, بھوک سے, کبھی پیسے کم ہو جائیں گے, کبھی غربت آ جاتی ہے کسی کے اوپر, ہیں, خوف سے, جوع سے. پھر نقص من الاموال, تمہارے مالوں میں کمی ہوگی, کوئی آپ کی آئٹم خراب ہو جائے گی, کوئی ڈسٹرب ہو جائے گا, کاروبار ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کے ثمرات کے اندر, یعنی کوئی پھلوں اور کھیتوں والا ہوگا تو اس کے باغ پھل وہ بھی خراب ہوں گے. تمہاری اولاد میں پرابلم ہوگی, تمہارے مالوں میں پرابلم ہوگی, تمہاری جان میں بیماری آئے گی. یہ ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا. قرآن نے پہلے فرما دیا, مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب وہ لوگ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے مال تھے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. سو دیٹ از دا میسج آف قرآن, کہ آزمائش آئے گی, صبر کرنا, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, صابروں کے ساتھ ہے. تو کربلا کا پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مصیبت اور آزمائش میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. ہمیں ایک آخری روایت سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کا کوئی سٹیٹس, کوئی مقام رکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں تک پہنچ جائے, مگر روزے رکھ کے, عبادت کر کے, ریاضتیں کر کے نہیں پہنچ پا رہا ہوتا ہے, عمل نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے, بیماری بھیج دی, لاس ہو گیا کاروبار میں, یا واٹ ایور پرابلم آئی, تاکہ یہ بندہ صبر کر لے اور اللہ اسے اس گریڈ تک, اس مرتبے تک پہنچا دے. یعنی یہ آزمائش آپ کی اور میرے مرتبے بڑھانے آئی تھی, مگر ہائے اس بد نصیب کا واویلا کرنا, بے صبری کرنا, کمپلینس کرنا کہ مرتبے تو نہ بڑھے, بے صبری کر کے وہ ثواب بھی ضائع کر دیا. تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ ذہن بنائیں کہ اگر آزمائش آئی ہے تو میں نے صبر کرنا ہے, خوشی ملی ہے, نعمت ملی ہے تو میں نے شکر کرنا ہے. میں نے اللہ کی نافرمانی نہ آزمائش میں کرنی ہے نہ خوشی میں کرنی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کربلا کا میدان مجھے اور آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کاش جو اب اگلی زندگی ہے, اب آج کے بعد کی جو زندگی ہے وہ حسینی طریقے پر گزرے, وہ لالچ کے ساتھ نہ گزرے, وہ ظلم کے ساتھ نہ گزرے, وہ ناشکری کے ساتھ نہ گزرے, وہ بے صبری کے ساتھ نہ گزرے. یہ ساری باتیں میں نے آج آپ کو ایک ایک کر کے بیان کی ہیں. آپ نے اپنی زندگی کا گول بنانا ہے کہ میں نے صابر بننا ہے, میں نے شکر گزار شاکر بننا ہے, میں نے لالچی نہیں, میں نے اپنے رب کا فرما بردار بننا ہے, میں نے ظالم نہیں, میں نے مظلوموں کا ساتھ دینے والا بننا ہے, غریبوں کی غم گساری کرنے والا بننا ہے. اور اب آخری بات یہ بتائیے نا, امام حسین جب دنیا سے گئے, دیٹ ٹائم آپ کس کنڈیشن میں تھے؟ امام حسین سجدے میں تھے, سجدے میں سر قلم کیا گیا. بتاؤ نا یہ کیا میسج ہے؟ امام حسین اپنے سارے ماننے والوں کو گویا یہ میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں اور تپتی ریت میں نماز نہ بھولے, تم نرم بستروں پر نماز قضا مت کرنا. میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہنے والو, وہ تپتے صحرا میں سجدہ کریں, تم بستر پر فجر قضا کر دو. بتاؤ نا, نماز قضا کر کے کون سی اہل بیت کی غلامی ہے؟ کیسے جواب دیں گے؟ مگر قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر گئے, تم نے دین کی کیا خدمت کی؟ ہمارا تو آخری وقت بھی سجدے میں تھا اور تم نماز قضا کرتے رہے. ہم کیا جواب دیں گے؟ پلیز, حسینی طریقہ ہے نماز پڑھنا, حسینی طریقہ ہے تلاوت کرنا. یزیدی
یاد رکھیے گا آج سے تقریباً 1400 سال پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہے. تصور کرتے ہیں ایک طرف 72 افراد کے خیمے لگے ہوئے ہیں، رات کا ہو کا عالم ہے، اور بائیں طرف بہت بڑی خیمہ بستی ہے، 22,000 کا لشکر خیموں میں ہے. آپ کو پتہ ادھر والے خیموں میں کیا ہو رہا تھا؟ سجدے ہو رہے تھے، تلاوت ہو رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی، گریہ وزاری ہو رہی تھی، اور ادھر خیموں میں ناچ گانے ہو رہے تھے، شراب چل رہی تھی، رنگ رلیاں منائی جا رہی تھی. اب ذرا غور کر لو ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، نمازوں میں، سجدوں میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، یا معاذ اللہ کوئی رات فلموں کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی رات گانوں باجوں کے بغیر نہیں ہوتی. کئی ایسے بد نصیب ہیں جو شراب پیتے ہیں. بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حسینی طریقہ، یزیدی طریقہ؟ اپنے دل سے پوچھو. اگر واقعی پنجتن پاک کی غلامی کو اپنانا ہے تو اپنی روٹین کو چینج کرنا ہوگا نا، اور پھر دیکھیں زندگی کا ہمیں کیا لطف ملتا ہے. اللہ کرے اس بار پریکٹیکلی ہمیں اہل بیت کی غلامی مل جائے، اور یقین کریں یہ غلامی مل گئی. کہتے ہیں نا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. تو ہمیں اہل بیت کی اس غلامی کو تھامنا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر یہ ہمیں تبدیلی لانی ہے. ٹائم لگتا ہے. یاد رکھیے میں نے ابھی جو ایمان کی حفاظت کی بات کی تھی نا، احادیث کا مضمون ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. پہلے میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دوست کون ہیں. اگر دوست ایمان والے ہیں، دوست واقعی سچے مسلمان ہیں، تو پھر تو ان کی آپ کو ریفلیکشن ملے گی. لیکن آج بہت سارے لوگوں نے دوست وہ بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں دین سے ہی دور کر دیتے ہیں، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. ہم نماز پڑھے تو مذاق اڑاتے ہیں، مولوی ہو گیا تجھے کیا ہو گیا بھائی، بس ٹھیک ہے جمعے کو پڑھ لیتا ہے کافی ہے. ایسا دوست بنا کر آپ کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ تو مجھے اور آپ کو اگر واقعی آج ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یار بس بہت ہو گیا، اب مجھے حسینی طریقے پر زندگی گزارنی ہے، تو پھر ایک سٹیپ فارورڈ کرنا ہوگا. اور اپنی لائف میں پہلی تبدیلی پتہ ہے کیا لانی ہوگی؟ انوائرمنٹ چینج کریں، گیدرنگ چینج کریں. شرابی کے ساتھ رہ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے. یاد رکھیے گا آپ کو نیک بندہ چاہیے گا جس کی صحبت میں رہ کر آپ نیک بنیں گے. صحبت صالح ترا صالح تنن، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی. صحبت طالح ترا طالح تنن، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. صحبت کتنی مؤثر ہے، کتنا فائدہ پہنچاتی ہے. آپ ابھی جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس بیٹھنے پر آپ کو کیا کیا مل رہا ہے؟ بیان کو تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں، بیان سے جو سیکھ رہے ہیں اللہ کرے سیکھیں اور عمل کریں. لیکن صرف بیٹھنے کا میں آپ کو فائدہ بتاؤں، ایسی محفلیں چھوڑا نہ کیجیے. جب موقع ملے آیا کریں. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیاحت کرتے رہتے ہیں، ٹریول کرتے رہتے آل اراؤنڈ دا ورلڈ. ان کا کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ تلاش کرتے ہیں کہ جب کہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بندے فرشتے اس محفل کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. مجھے میرے رب کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آج زین بھائی کے گھر پر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہوگا، کیونکہ کافی دیر سے ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اطہار کا ہی ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف ہی اس کے بندوں کو بلا رہے ہیں نا. ہمارا کوئی اور ڈسکشن تو نہیں ہو رہی ہے. اچھا پھر سنو آگے، اتنی بیوٹیفل حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، پھر بھی فرماتا ہے بتاؤ میرے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، ادھر سے آ رہے ہیں. اچھا اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے. آؤ ہم بھی مل کے جب سوال کرتے یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، اور ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ تو یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ یہ عرض کرتے ہو یا اللہ جنت نہیں دیکھی ہے. کہ یہ تو بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جنت دیکھ لیتے نا تو وہ اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور بڑے دل سے تجھ سے مانگتے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بندوں نے جہنم دیکھی ہے؟
کہ یا اللہ دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا عرض کرتے یا اللہ اگر دیکھ لیتے تو اور روتے اور گر گڑاتے, ڈر جاتے, جہنم سے اور پناہ مانگتے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. حدیث پاک ہے, اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرا ذکر کرتے ہیں, جنت دیکھی نہیں جنت کا سوال کرتے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. ابھی آگے تو سنو, حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت ہے. فرشتے عرض کرتے مولا ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا, وہ تو کسی پرسنل کام سے آیا تھا. یہ ہے صحبت. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بھائی کسی سے ملنے آیا ہو کہ چلو یار فلاں سے ملاقات بھی ہو جائے گی, بیان تو اپنی جگہ لیکن ملاقات ہو جائے گی, فلاں بندہ وہاں آتا ہے مل جائے گا. پرسنل کام سے آیا ہے. یا اللہ ایک بندہ ایسا ہے اس میں جو ذکر کرنے نہیں آیا, پرسنل کام سے آیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا, میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا. فض عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں برگے منہ کالے. تو یہ ہے میرے رب کی شان, جب وہ رحمت فرماتا ہے, جب کرم فرماتا ہے تو اچھوں کی صحبت اپنائیے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, بہت تھوڑی زندگی ہے. کتنے لوگ چلے گئے ان بارشوں میں دنیا سے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم سنتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. ہم سمجھتے دوسرے مر رہے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں جناب. کل کوئی یہ بات کر رہا ہوگا یار ہمارے ساتھ ہی تھا فلاں بندہ, ہم ساتھ کھانا کھایا تھا اور رات وہ قبر میں چلا گیا. ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا, کبھی بھی اچانک چلے جائیں گے. تیاری کر لو جانے کی, کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. تو جب کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہو نا تو تیاری کر کے رکھنی چاہیے. جس بندے کا ٹریول کی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہ ہو مگر اسے پتا ہے کبھی بھی ٹریول ہو سکتا ہے تو بیگ ریڈی رکھتا ہے, پاسپورٹ ریڈی رکھتا ہے کہ یار اچانک بھی جانا پڑ جائے, فلاں جگہ ایک کام اٹکا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ہم سب کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ آ چکا ہے. وی ہیو ٹو فلائی. کبھی بھی فلائٹ اناؤنس ہو جائے گی کہ جناب آج آپ کی باری ہے, اور یہ آج بھی ہو سکتی ہے. لیکن پرابلم یہی ہے ہم دوسروں کی میتیں اٹھتے دیکھتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو آج بس ڈیسائیڈ کر کے جاؤ. بہت ہو گیا, بہت نمازیں قضا کر لی, بہت لوگوں نے بہت سارے گناہ کر لیے, بس اب زندگی گزارنی ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر, اہل بیت کے نقش قدم پر گزارنی ہے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. امام حسین کے تلوار پر, نیزے پر تلاوت قرآن کے بارے میں سنا ہے. نیت کرو آج کے بعد روزانہ تلاوت قرآن کریں گے. اور اچھی دوستی کی جو بات کی ہے نا, وہ یہی تو ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ جب آپ سنتوں کے عامل لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی سنت پر عمل کرنا آپ ایزی فیل کرتے ہیں. تو ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ اجتماع شروع ہو جائیں گے. ایوری تھرسڈے اجتماع میں آئیں. ہر مہینے ماشاءاللہ یہاں زین بھائی کے یہاں پروگرام ہوتا ہے, اس میں شامل ہوا کریں. مدنی چینل دیکھیں. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مل کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں.